دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانی نصیب فرمائے۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا آگے آ کر سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ مجلس کی ترتیب برقرار رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ مومنین جو مسلسل پہلی مجلس سے موجود ہیں، ہم عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے کائنات میں ہر شے کو ایک مقصد اور ہدف کے تحت بنایا ہے، اور اس کائنات میں سب سے بڑا ہدف جو خدا نے کسی وجود کو دیا وہ وجود انسان تھا۔ شہد کی مکھی ہے، خدا نے اسے ایک ہدف دیا اور قرآن میں بتایا بھی کہ اس کا مقصد تھا کہ یہ شہد بنائے۔ اسے آپ ہدایت بھی بول سکتے ہیں کہ خدا نے ہر جانور کو، ہر پودے کو، بادلوں کو، ہواؤں کو، سورج کی روشنی کو ہدایت دی کہ اس نے پیدا ہونا ہے اور اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ سورج کا کام ہے آپ کو روشنی دے، بادلوں کا کام ہے کہ بارش برسائیں، سمندر کا ایک اپنا کام ہے، شہد کی مکھی کا کام ہے کہ شہد بنائے، اور جس کو جو مقصد دیا وہ اللہ کی مخلوق اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ یہاں پہ جہاں فقدان مقصد کہیں کسی خلقت خدا میں نظر آتا ہے وہ وجود انسان ہے۔ انسان اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، اس کا ایک سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو مختار بنایا، اسے ہاں کہنے کا بھی حق دیا گیا، اسے نہ کہنے کا بھی حق دیا گیا۔ اب کہا اگر اپنے اختیار کے ساتھ یہ انسان اس ہدف کو پورا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے جنت دیتا ہوں، اور اسی اختیار کے نتیجے میں اگر یہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں اسے جہنم دی جاتی ہے۔ تو گویا جہنم کو بھی یہ خود انتخاب کرتا ہے، جنت کو بھی یہ خود انتخاب کرتا ہے۔ تو خلقت انسان کی ابتدا میں ہی آپ کو نافرمانی نظر آتی ہے، جسے آپ ترک اولا بولتے ہیں، کہ حضرت آدم نے اس درخت کی طرف بڑھے جس کی طرف پروردگار عالم نے منع کیا تھا۔ تو گویا انسان کی ابتدا میں ہی خصلت انسانی کا پتہ چلا کہ انسان پیدا ہوتے ہی رب کی کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان خیر ہے تو وہ اپنی غلطی پہ خدا سے کیا مانگتا ہے؟ معافی مانگتا ہے۔ فتلقى اب آدم من ربہ بکلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ آدم نے جب اللہ سے توبہ کی تو خدا نے آدم کی توبہ کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ مطلب بتانا یہ چاہا کہ تمہارے وجود میں غلطی کی گنجائش ہے لیکن رب کے دربار میں معافی کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ میں نے تجھے اختیار دیا، اسی اختیار کے نتیجے میں تو غلطی کر رہا ہے۔ میں نے تجھے خواہش دی، میں نے تجھے شہوت دی، میں نے تجھے لالچ دی، میں نے یہ سارے جذبات تمہارے وجود میں رکھے۔ غصہ دینے والا میں تھا، دا پاور آف اینگر، دا پاور آف شہوت، دا پاور آف امیجنیشن، یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا۔ اب کبھی کبھی تو اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہوئے پٹڑی سے اتر جاتا ہے، راہ سے پھسل جاتا ہے، لیکن میں نے پھر تمہارے وجود میں ندامت کی چیز بھی رکھی ہے، میں نے وجود میں احساس دیا ہے جسے ضمیر بولتے ہیں۔ اگر تو ضمیر کی آواز کو سنتا ہوا نادم ہوتا ہے تو پھر میں بھی ارحم الراحمین ہوں، میں بھی اکرم الاکرمین ہوں۔ تو اگر میری دربار میں آ کے بڑے سے بڑے گناہ کی بھی توبہ کرے، اور عجیب الفاظ معصوم نے فرمایا اگر تمہارے گناہ آسماں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، لیکن فرمایا اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بارہا روایات ہیں، کسی نے معصوم سے کہا کہ مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو معصوم نے کہا کہ تمہارے گناہ خلقت بحر و بر سے زیادہ ہیں؟ کہ جی مولا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ امام نے فرمایا کیا درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ کہ مولا اس سے بھی بڑے ہیں۔ کہ آسماں کے ستاروں سے بھی بڑے ہیں؟ کہ مولا اس سے بھی بڑے ہیں۔
امام نے فرمایا کیا اس پوری کائنات سے بڑے ہیں؟ کہ جن مولا اس سے بھی بڑے ہیں، اس نے کوئی ایسا بدترین گناہ کیا تھا؟ تو پھر آخر میں معصوم نے کہا بس اتنا بتا، کیا تمہارا گناہ خدا سے بھی بڑا ہے؟ یہاں خاموش ہو گئی، کہ نہیں مولا میرا گناہ اللہ کی ذات سے بڑا نہیں ہے، کہ جب اس کی ذات سے بڑا نہیں ہے تو وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بخشنے والا ہے۔ تو پتہ چلا جتنی مخلوق خدا نے بنائی ہے وہ اپنے اعمال میں مجبور ہے، لیکن انسان اپنے عمل میں مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ یہ چاہے تو نیکی کرے، یہ چاہے تو بدی کرے۔ اب نیکی اور بدی کرنے کا منبع کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں بدی کرتا کیوں ہوں، میں نیکی کرتا کیوں ہوں؟ تو کئی اوقات انسان بدی کرتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، تبھی انسان کو پابند بنایا کہ انسان کیا حاصل کرے؟ علم حاصل کرے۔ اب معصوم فرماتے ہیں یہ علم حاصل تب کرے گا جب انسان اپنی معرفت حاصل کرے گا، کیونکہ اگر مجھے اپنی ہی معرفت نہیں، آج دنیا میں جو آپ گمراہی دیکھ رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے اپنے وجود کو پہچانا نہیں ہے۔ کہ میں نے کہا کہ آپ کسی انگریز سے پوچھیں کہ the definition of human کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں، تو وہ ڈیفائن اس طرح کرتا ہے کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے، انسان صرف بدن ہے۔ اور جب میں نے اپنی تعریف وجودی ہے کہ میں صرف بدن ہوں تو میں صبح سے شام تک کس کے لیے محنت کروں گا؟ بدن کے لیے محنت کروں گا۔ صبح سے شام تک کس کے لیے زحمت کروں گا؟ بدن کے لیے زحمت کروں گا۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ فرما کائنات میں دو علوم کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ کہ مولا کون سے علم ہے؟ کہا یا علم ریلیٹڈ ہے باڈی سے، یا علم ریلیٹڈ ہے دین سے۔ اب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ علم کس سے ریلیٹڈ ہے؟ باڈی سے۔ آپ انجینئرنگ پڑھتے ہیں، آپ نے کیا بنانا ہے؟ گھر بنانے ہیں، گھر میں کون رہے گا؟ بدن رہے گا۔ آپ گاڑی بناتے ہو، کون چلائے گا؟ بدن چلائے گا۔ آپ کپڑے کی انڈسٹری لگاتے ہو، یہ کون پہنے گا؟ بدن پہنے گا۔ آپ مسجد بناتے ہو، کس کے لیے بناتے ہو؟ بدن آئے گا۔ آپ قالین پہ بیٹھتے ہو، کون بیٹھے گا؟ بدن بیٹھے گا۔ جو جتنے بھی علوم کو آپ دیکھتے جاؤ گے وہ کس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں؟ ان دا اینڈ باڈی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا العلم علمان، یا علم ریلیٹڈ ہے باڈی سے، یا علم ریلیٹڈ ہے دین سے۔ اب دین کا علم ہے روح کے لیے، باڈی کا علم ہے بدن کے لیے۔ اور آج دنیا جتنا علوم حاصل کر رہی ہے وہ کس کا علم حاصل کر رہی ہے؟ بدن کا علم حاصل کر رہی ہے، لیکن روح کے علم سے دنیا کیا ہے؟ غافل ہے۔ بدن لمیٹڈ ہے، روح انلمیٹڈ ہے۔ بدن محدود ہے، روح لامحدود ہے۔ تو میں نے زیادہ زحمت کس کے لیے کرنی چاہیے؟ روح کے لیے کرنی چاہیے، لیکن میری زیادہ توجہ کس کے لیے ہے؟ بدن پر توجہ ہے۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے اسکول اچھا ہونا چاہیے، رہائش اچھی ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، لیکن میں نے کتنا سوچا کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کو جنت میں جانے کی بھی ضرورت ہے، وہاں کے لیے بھی میں اس کا کوئی بندوبست کروں۔ کہ فرمایا الذی جمع مالہ وعددہ، اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جہنم کی ایندھن بنا دوں گا جو دنیا میں مال کما تو رہے ہیں لیکن فکر یہ رہی کہ مال سے مال بناؤں، پھر مال سے مال بناؤں، پھر مال سے مال بناؤں۔ جو تعدد اموال میں لگ گیا، ایک گھر لیا کا پھر دوسرا گھر لوں، پھر کا تیسرا گھر لوں کا پھر چوتھا گھر لوں، پوری زندگی اس میں لگ گئی کہ میں نے گھر ہی گھر بنانے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو میں جہنم کی ایندھن بنا دوں گا، کیونکہ یہ دنیا بنا رہا تھا برائے دنیا، یہ دنیا نہیں بنا رہا تھا برائے آخرت۔ ایک ہدف تو ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، عیش کرے گا وہ بندہ جس کا آخرت میں وزن بھاری ہوگا، بدن کا وزن نہیں، عمل کا وزن بھاری ہوگا۔ اور یہ قرآن کی بڑی عجیب اصطلاح ہے، فی عیشۃ راضیہ، کہا وہ عیش کرے گا جس عیش میں یہ راضی رہے گا۔ دنیا میں جو عیاشی بندہ کرتا ہے آخر میں شاید راضی بھی نہ ہو، لیکن وہاں کی عیاشی میں کیا ہے؟ رضایت پائی جاتی ہے۔ لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، پھر وائے ہے اس انسان پر جس کا اعمال کا وزن وہاں پر کیا ہے؟ کم ہو۔ حدیث رسول ہے، فرماتے ہر وہ بندہ جو مرتا ہے اس کے سامنے خدا کچھ چیزوں کو مجسم کر دیتا ہے۔ فرمایا گویا کوئی 3-4 بدن اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیونکہ مر گیا، دنیا سے ہاتھ کٹ گیا، تو مجبور بھی ہے، لاچار بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، تو دیکھتا ہے کہ 4 بدن کھڑے ہیں۔ پہلا بدن ہٹا کٹا،
تو خوشی خوشی سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ کھڑے ہو، پہلے تعارف کرواؤ، ہو کون، پھر یہ بتاؤ کہ آپ میری مدد کتنی کرو گے، کہاں تک کرو گے، میں بڑا مجبور ہوں۔ تو یہ بدن کہے گا کہ میں آپ کا کمایا ہوا مال ہوں جس پہ آپ نے دن رات لگا دیا، اور ماشاءاللہ دیکھو ہٹا کٹا بھی ہوں، موٹا بھی ہوں۔ تو پوچھے گا اے مال کہاں تک میری مدد کرو گے؟ تو یہ کہے گا کہ مالک میں آپ کے لیے کفن لے لوں گا، ایمبولنس کا بندوبست کر لوں گا، قبرستان کی قبر کا بندوبست کر لوں گا، مرنے کے بعد جو لوگ آپ کے جنازے پہ آئے تھے ان کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ کہ بھائی قبر کے بعد کہ وہاں میری رسائی نہیں ہے، بس یہاں تک۔ کہتے ہیں مایوس ہو جائے گا، اتنا موٹا ایسے کیا تو یہ میرے کس کام کا، یہ چھوٹا سا کفن اور قبر اور 4 لوگوں کو کھانا کھلا دے گا۔ دوسرے بدن کو دیکھے گا، وہ بھی اس کی طرح موٹا ہوگا۔ پوچھے گا بتاؤ تم کون ہو؟ تو کہیں گے بابا ہم تمہاری اولاد ہیں، جس کے لیے آپ نے اتنا پسینہ بہایا، جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، پڑھایا لکھایا پہنایا، بہترین گھر دیا، سواریاں دیں، صبح سے شام تک اولاد پہ لگا لیا۔ پوچھے گا میرے بچوں کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو کہیں گے بابا بس آپ کے جنازے کو کاندھا دیں گے، قبر میں اتاریں گے، ایک تلقین پڑھا دیں گے، بس اتنا کر سکتے ہیں۔ کہ آگے جو اتنا میرا لمبا سفر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کہتے تیسرے بدن پہ نگاہ پڑے گی جو بالکل کمزور ہوگا، نحیف ہوگا، کہ گویا 4 قدم چلے تو زمین پہ گر جائے۔ تو کہے گا میں دونوں سے مایوس ہو گیا ہوں، جو اتنے موٹے تھے میرے کام نہیں آئے، اس سے کیا پوچھوں؟ لیکن کہتا ہے پوچھ لوں، یہ ہے کون؟ پوچھوں گا تم کون ہو اور کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو یہ تیسرا بدن کہے گا میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں برزخ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، جہاں جہاں تک جاؤ گے وہاں تک آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن کروں تو کیا کروں؟ میں کمزور ہوں، ساتھ تو دینا چاہتا ہوں پر بدن اتنا نحیف ہے، چل نہیں پاؤں گا۔ بڑے تعجب سے پوچھے گا ارے جو یہاں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، برزخ میں بھی ساتھ ہے، اے کاش میں اسے موٹا بنا دیتا، اے کاش میں اسے ہٹا کٹا کر دیتا، لیکن یہ اتنا کمزور ہے۔ پھر فوراً پوچھے گا آپ ہو کون؟ تو آواز آئے گی میں تمہارا عمل ہوں جس پر تو نے ذرہ برابر توجہ نہیں کی تھی۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت تھی کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پہلے آپ نے دنیا مانگی ہے، پھر آپ نے آخرت مانگی ہے۔ نہ ہم دہریہ ہیں، نہ ہم خانقاہی ہیں کہ ہم تارک دنیا بن جائیں۔ فرما نہیں، پورے قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی ہی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت آیا۔ مطلب تم نے اپنی دنیا اور آخرت کو ایکول لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے جو مزرعۃ الآخرہ ہے۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا اگر آپ کو آخرت کے 1000 گھنٹے دیے جائیں، آپ دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ مولا فرماتے نہیں، کروڑوں گھنٹے بھی آخرت کے ملیں، علی دنیا کا 1 لمحہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب، مولا علی کبھی آپ دنیا کو 3 طلاقیں دے رہے ہیں اور یا ہم کہیں کہ دنیا کا 1 لمحہ آخرت کے ہزاروں گھنٹوں کے بدلے میں نہیں دے رہے۔ امام نے فرمایا ہزاروں گھنٹوں کو کیا کروں گا، کیونکہ یہ دنیا کا 1 لمحہ ہے جو آخرت کے کروڑوں لمحوں کو بناتا ہے۔ پانی ذرا نارمل ہوگا، ٹھنڈا بہت ہے، پہلے سے گلا خراب ہے۔ یہ وہ دنیا ہے، سمجھو ایک زمین ہے جس میں اب دانہ کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے دانہ، یہ دانہ دنیا ہے۔ جب زمین میں ڈالتے ہو، آب یاری کرتے ہو، پھر اس دانے سے کتنا بڑا درخت نکلتا ہے۔ کہ آج ایک چھوٹے بچے سے کہو کہ بیٹا یہ جو اتنا بڑا درخت ہے یہ ایک دن کیا تھا؟ دانہ تھا، کوئی بلیو نہیں کرے گا جب تک اسے پورا پروسیس دکھاؤ نہیں۔ یہ پروسیس جب انسان سمجھ جائے، تبھی کہا کہ وقت کی قیمت، لمحوں کی ارزش جانو۔ جب انسان بڑھاپے میں آتا ہے تو پھر کہتا یا لیت الشباب متى یعود، اے جوانی کب واپس آؤ گی؟ جوانی واپس آنے کا نام نہیں ہے۔ یہ لمحے جب گزارتے ہو اس سے کیا بنتی ہے؟ ہماری آخرت بنتی ہے۔ تو مومن اپنی دنیا کو بھی توجہ دے، مومن اپنی آخرت کو بھی توجہ دے، لیکن گول اس کا اتنا بڑا ہو کہ میں دنیا میں جی رہا ہوں کس مقصد کے لیے؟ آخرت کے مقصد کے لیے۔ اب یہ مقصد تب تک عیاں نہیں ہوگا جب تک انسان اپنے وجود کو پہچانے نہیں۔ معصوم فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف
ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اب دین ہم تک پہنچا قرآن کے ذریعے۔ قرآن ہے عربک میں، عربک ہر کسی کو آتی نہیں، اور جب مترجمین نے ترجمہ کیا تو لفظ بلفظ ترجمہ کیا۔ اب مفاہیم بڑے محدود ہو گئے۔ اردو کا ترجمہ، اب مقصد خلقت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اب ایک ہے لفظ، ایک ہے اس کا تصور۔ جیسے میں کہتا ہوں شیر تو آپ کے ذہن میں جنگل کا شیر آتا ہے، جب میں کہتا ہوں گدھا تو آپ کے ذہن میں جنگل کے گدھے بھی آتے ہوں گے، اور کچھ انسان نما شاید گدھے بھی آتے ہوں۔ ایک لفظ ہے، اس کا کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ اسی طرح جب میں کہتا ہوں عبادت تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پہلا تصور نماز، حج، عمرہ، روزہ، زکوٰۃ۔ تو آپ نے عبادت کو کتنا محدود کر دیا۔ اب ترجمہ کریں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا صرف کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اور آپ نے کہا کہ عبادت از ایکول ٹو نماز۔ اس کا مطلب میں نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ اب سوال ہے، از اٹ پاسبل کہ میں 24 گھنٹہ نماز پڑھوں، میں روز حج کروں، میں روز عمرہ کروں؟ جب پاسبل نہیں تو ڈیمانڈ کیسے کر دے خدا پروردگار؟ دیکھو ڈیمانڈ اسی چیز کی ہوتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مانگا وہ جاتا ہے جو بندہ کر سکے۔ اگر میں 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جاؤں کہ بیوی بچوں کے لیے کمانے کون جائے گا؟ اگر 24 گھنٹہ میں حج پہ جاؤں، پہلی بات اس حج پہ جانے کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے کہ نہیں؟ نماز پڑھوں تو بدن میں کچھ جائے گا تو طاقت ہوگی کہ اٹھوں گا اور بیٹھوں گا۔ تو خدا کیسے ایسی ڈیمانڈ کر سکتا ہے جو پاسبل؟ اس کا مطلب میں نے عبادت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جسے خدا عبادت سمجھ رہا ہے اسے میں عبادت نہیں سمجھ رہا۔ جیسے ہمارے اکثریت شیعوں کو تبرع کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مفہوم تبرع کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار بیزاری، یہ تبرع ہے۔ اب کس سے اظہار بیزاری؟ ان کی عادات سے اظہار بیزاری، ان کی صفات سے اظہار بیزاری۔ اب میں یزید پہ لعنت تو بھیجوں پر خود شراب پیتا رہوں، تو یہ کیسی اظہار بیزاری ہے؟ میں دشمن علی سے اظہار بیزاری تو کروں لیکن اس کی صفات میرے اندر ہوں، تو اظہار بیزاری کا مطلب تبرع ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے تبرع کے مفہوم کو کیا کر دیا؟ چھوٹا کر دیا۔ ہم علم منطق میں اس طرح سمجھاتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑا سرکل بنائیں، اس سرکل کے اندر اوپر لکھیں مثلا تبرع، دوسرا سرکل بنائیں اس کے اندر لکھیں تولا۔ اب تولا کیا ہے، تبرع کیا ہے، اور نیچے تیسرا سرکل بنائیں اس پہ اپنا نام لکھو۔ اب تبرع کے سرکل میں جتنے دشمنان اہل بیت ہیں سب کے نام لاؤ جو آپ کو یاد ہیں۔ اب یزید ایک شخص کا نام ہے، اور ہم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ صفات رذیلہ کا مالک تھا۔ جتنے دشمنان اہل بیت تھے، یا ظالم تھے، یا جھوٹے تھے، یا زانی تھے، یا شرابی تھے، یا کافر تھے، یا مشرک تھے، یہ صفات ہیں ان کے اندر۔ اب بجائے اس کے اس کا نام لکھو، اس کی صفات لکھنا شروع کر دو۔ ابن ملجم کی صفت شہوت ران، امام حسن کو جو چھوڑ کے گیا، رشتہ دار ہے نا، چھوڑ کے گیا امام حسن کو، 8000 کا لشکر امام حسن کا لے کر چلا گیا 1 ملین درہم کی لالچ میں، اس کا نام لکھو۔ امام حسین کو شمر جیسے لوگوں نے دغا دی، قاضی شریح جیسے لوگوں نے دغا دی، کیوں دی؟ ان کی صفات آ کے لکھو۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن کہاں پہ مار کھا رہے تھے؟ ایک صفت کی وجہ سے۔ وہ تبرع کے سرکل میں ساری صفات کو جمع کرو۔ اب لاؤ تولا کا سرکل۔ تولا کا مطلب جن سے میں نے محبت کرنی ہے۔ اب سوال ہے میں نے امیر المومنین سے محبت کیوں کروں؟ کیونکہ علی نمازی ہیں، کیونکہ علی امام المتقین ہیں، کیونکہ علی بہادر ہیں، میدان میں ڈٹ کے لڑنے والے ہیں، مرد بھی ہیں، کرار بھی ہیں، غیر فرار بھی ہیں۔ ساری صفات امیر المومنین اس میں جمع کرو۔ حسین ابن علی صبر کا نماد ہیں، چوتھے امام زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے والے، عابدوں کی زینت، پانچویں امام باقر العلوم صاحب علوم، چھٹے امام سچے، ساتویں امام کاظمین الغیظ اپنے غصے کو پینے والے۔
8वें امام سب سے جلد راضی ہونے والے، 90 امام جود و بخشش کا مظہر ہیں۔ جتنی صفات ہیں اس سرکل میں لا کے کیا کرو، جمع کرو۔ اب اس میں امام بھی ہیں، اصحاب امام بھی ہیں، سب کی صفات لاؤ اور نیچے لکھو اپنا سرکل۔ اب دیکھو تبرع والی صفات تیرے اندر کتنی ہیں، تولا والی صفات تیرے اندر کتنی ہیں، پتہ چل جائے گا کہ مجھ میں تبرع کتنا ہے اور تولا کتنا ہے۔ کئی بار یہ لطیفہ بھی ہے اور کئی مجالس میں سنا چکا ہوں کہ تہران کا لطیفہ ہے، تو عادی مسلمان اور ہوتا ہے، کل بھی کہا تحقیقی مسلمان اور ہوتا ہے۔ یہاں آپ اپنے بچوں پہ تھوڑا زیادہ کام کر سکتے ہو اور مجبور بھی ہو، کیونکہ پاکستان میں بچے سوال ہی نہیں کرتے، یہاں تو چپے چپے پہ آپ سے کیا ہوگا، سوال ہوگا۔ تو تہران کے مولانا، شاید سنا ہوگا آپ نے، سوشل میڈیا پہ کئی بار سنا چکا، کہتے محرم کا مہینہ اور تقریباً کوئی 5ویں 6ٹی محرم، مجلس سے پڑھ کے تھک کے ٹوٹ کے مولانا کہتے ہیں گھر آیا تو کیا دیکھا بھائی، گھر کا تالا جو ہے پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، اور اندر گیا تو دیکھا کسی چور صاحب نے پورا صفایا کیا ہوا ہے میرے گھر کا، اور ساری چیزیں چوری کر کے صحن میں ایک چادر بچھائی اور اس کے اندر سامان اس نے جمع کیا۔ اب صحن بڑا تھا، کہتے ہیں اندھیرا تھا، اب میں نے دیکھا چور ہے، بڑی محنت زحمت کر کے اس نے سامان اتنا جمع کیا ہے۔ اب مولانا کہتے کون سا میرا قیمتی سامان تھا گھر میں۔ اب تہران کا مطلب کہ چور بھی شیعہ اور مولوی بھی شیعہ، اب سارے شیعہ ہیں۔ اگر امام بارگاہ میں کسی کا موبائل چوری ہو جائے تو اپنا ہی ہوگا، مسجد سے جوتی چوری ہو جائے کوئی اپنا ہی مسلمان ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ جناب طاہر چور ہے، اپنا ہی کوئی مومن ہوگا، شیعہ ہی ہوگا، ضرورت مند ہوگا، تبھی تو مولوی کے گھر میں چوری کرنے آیا ہے، ورنہ کہیں اور چلا جاتا۔ تو کہتا میں نے دل میں اسے معاف کر دیا، درخت تھا صحن میں درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اب اتنی زحمت کی ہے لے جانے دو، میرا سامنا ہوگا کہیں بیچارہ شرمندہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا پروردگارا میں نے اسے معاف کیا، جو اس نے چوری کی لے جانے دو۔ کہتے سارا سامان، لیکن اس کا حرص اتنا تھا کہ یہ جانے کا نام ہی نہ لے۔ 2-3 کپ بھی جو بچے تھے کہتا تھا وہ بھی ڈالوں کہ مولوی صاحب آئے تو گھر میں کچھ بھی نہ ملے، کا قالین، قالیچے، کپ، برتن، جو کچھ سے ملا اس نے اس چادر میں جمع کیا۔ بندے خدا یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ وزنی ہوگی، اٹھا بھی سکو جتنا مال جمع کر رہے ہو۔ اس نے پھر چادر کو بند کیا، اور جب ایک بار زور لگایا نہیں اٹھا پائے، 2 بار زور لگایا نہیں اٹھا پائے۔ مولانا کہتے ہیں کبھی کبھی دل میں آیا آگے بڑھوں، اس کی مدد بھی کروں، لیکن کیا کروں، پھر شرمندہ نہ ہو جائے، دیکھ کے بھاگ نہ جائے۔ کہتا بڑا زور لگایا لیکن چادر نہیں اٹھی۔ تیسری بار جب اس نے زور لگایا تو کہا یا علی مدد۔ عادی شیعہ جسے ماں نے یا علی مدد تو سکھایا، پر سلیقہ نہیں سکھایا، طریقہ نہیں سکھایا۔ ہم تفتان سے جب بائی روڈ جاتے تھے ایران، تو جتنے ہمارے یہ برادران اہل سنت بس ڈرائیور ہوتے تھے تو گاڑی بھی چلاتے تھے، نسوار کی نسوار بھی لگاتے تھے، اور کبھی چرس بھی پیتے تھے، اور گانے کی کیسٹیں بھی چل رہی ہیں، اور فوراً بریک لگاتے تھے۔ بھئی کیا ہوا اچانک کا وقت نماز، فوراً اٹھے اور وضو کیا، نسوار پھینکی اور اللہ اکبر، پھر نماز ختم ہوئی، بس میں پھر وہی گانے کی کیسٹ، پھر وہی چرس کا سگریٹ، پھر بس چلنے لگی۔ نماز تو مولوی نے سکھائی، پر یہ نہیں سکھایا کہ نماز پڑھنے والے کے اندر صفت کیا ہونی چاہیے۔ یہ کوے کی نماز نہیں ہونی چاہیے کہ ماتھا جھکا تو رہا ہے پر ماتھے جھکانے کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، وسلموا تسلیمہ کی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ کہ جیسے کہا یا علی مدد، تو مولانا کہتے ہیں اب ضبط ٹوٹ گیا میرا۔ ایک تو چوری، پھر امیر المومنین کا نام لے کے چوری، کہتا ہے فوراً درخت کے پیچھے سے نکلا، او چور صاحب۔ وہ پریشان ہو گیا، کہا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا، تو ایک یا علی کر کے سارا لے جا رہا ہے۔ کہتا ہے چور پریشان ہو گیا، میں نے کہا سارا سامان تیرا ہوا، ایک چائے کا کپ میرے ساتھ پی لے، پھر سامان لے جا، پولیس کو بھی نہیں بلاؤں گا۔ کہ ڈرا ہوا، ہاپا ہوا، کانپتا ہوا کمرے میں آیا، کہ ایک تھوڑا قالین دے دو، کوئی سماور بھی دے دو میرا کہ ہم تھوڑی چائے بنا دیں۔ کہ چائے بنائی، چور کو بٹھایا، میں نے کہا دیکھو چوری کرو لیکن علی کا نام لے کے نہ کرو۔
کہ تو یا علی مدد کہہ رہا ہے، امیر المومنین کا ماننے والا ہے، تجھے یہ علم نہیں کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، علی کا نام طہارتوں میں لیا جاتا ہے۔ تو جن کو تمیز نہیں حسین کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے اور نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، کیونکہ جن کو رب کی معرفت نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی معرفت حاصل نہیں کی ہے۔ یہاں بڑے سے بڑا پروفیسر ہوگا لیکن اسے نہیں پتا، نیشنل جغرافیہ جیسے انہوں نے چینلز کھول لیے، جانوروں پہ ریسرچ کر رہے ہیں، حیوانوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تتلیوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اپنے وجود کو ابھی تک پہچانا نہیں ہے۔ کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اب ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے؟ انسان کی ایک ڈیفینیشن ہے جو حوزہ علمیہ میں کی جاتی ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ الانسان حیوان ناطق۔ انسان ایک ایسا اینیمل ہے، ایک ایسا حیوان ہے جو صاحب نطق ہے، جو بولتا ہے۔ اچھا، ظاہری طور پر یہ صفت بڑی ظاہر ہے، بلی نہیں بولتی، کتا نہیں بولتا، کبوتر نہیں بولتا، بولتا کون ہے؟ انسان بولتا ہے۔ لیکن جو جدید علماء ہیں انہوں نے اس تعریف کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں، بولنا کمال بشر نہیں ہے، کہ ہم بولیں کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، تو بھائی جو گونگے ہیں کیا وہ انسان نہیں؟ بیچارہ پیدائشی گونگا ہے، کیا وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اسے یہ مقام انسانیت سے کھو گیا کہ بھائی آپ گونگے ہو تو لہٰذا آپ اس تعریف انسان سے کیا ہو؟ باہر ہو گئے۔ اور کہ اگر بولنا کمال بشر ہوتا تو طوطا بھی تو بولتا ہے، کئی طوطے 2000 ورڈز، کئی طوطے 500 ورڈز بولتے ہیں، مختلف طوطے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور تعریف کی جو واقعاً پرفیکٹ تعریف ہے کہ ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے۔ فرما انسان، یہ اپنے بچوں کو یاد کرائیے، یہیں سے سلسلہ معرفت شروع ہو جاتا ہے کہ مجھ میں اور شیر میں، مجھ میں اور بلی میں، مجھ میں اور گدھے میں، مجھ میں اور ایک کبوتر میں، مجھ میں اور ایک تتلی میں، مجھ میں اور ایک چڑیا میں کیا فرق ہے؟ جسم کے اعتبار سے کل بھی عرض کر چکا کہ جانور کا جسم مجھ سے کیا ہے؟ زیادہ مضبوط ہے۔ بطور کمال جانور کا جسم مجھ سے زیادہ باکمال ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، دعائے کمیل پڑھو، یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، اے خدا میرے ضعیف بدن کیا فرما؟ رحم فرما۔ جسم تو کمال نہیں ہے۔ اب ڈیفینیشن آف ہیومن، فرما انسان ایک ایسا موجود ہے جسے خدا نے لامحدود سیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ صلاحیت حیوان کے پاس نہیں ہے۔ حیوان لمیٹڈ سیکھ سکتا ہے، ان لمیٹڈ نہیں سیکھ سکتا۔ انسان کو اگر خدا جتنی لمبی زندگی دے، یہ اسی زندگی میں ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر لامحدود سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن جانور کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ آپ جانور کو تھوڑا بہت سکھا سکتے ہو لیکن ڈرائیور نہیں بنا سکتے، انجینئر نہیں بنا سکتے، پائلٹ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے اندر لمیٹڈ صلاحیت ہے۔ تبھی پوری دنیا میں یونیورسٹیز کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ انسان کے لیے۔ کالج کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ انسان کے لیے۔ اسکول کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ انسان کے لیے۔ آدم کس کے لیے بھیجے گئے؟ انسان کے لیے۔ نوح کس کے لیے بھیجے گئے؟ انسان کے لیے۔ محمد مصطفیٰ کس کے لیے بھیجے گئے؟ انسان کے لیے۔ علی مرتضیٰ کس کے لیے بھیجے گئے؟ انسان کے لیے، کیونکہ آپ کے وجود میں صلاحیت ہے کہ آپ لامحدود علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب خدا اس انسان کی توہین کرتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ خدا سورہ جمعہ میں کہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ بعض لوگوں کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے کہ آپ گدھے کی پیٹھ پر پورے بیچلر سیمسٹر کی کتابیں رکھ دو، پورے ماسٹر کی سیمسٹرز کی کتابیں رکھ دو، تو گدھا ان کتابوں کو اٹھاتا تو ہے پر کتابوں سے کوئی فائدہ لیتا نہیں ہے۔ تو یہاں بڑا فرق ہے فکر آئیڈیولوجی آف شیعہ میں اور متاسفانہ آئیڈیولوجی آف اہل سنت میں۔ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، اگر کتابیں گدھے کے اوپر آ گئیں تو گدھا بڑا مقدس ہے۔ انڈائریکٹ سمجھا رہا ہوں، کتابیں اگر گدھے کے اوپر آ گئیں تو گدھا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ کہ اگر کوئی کسی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مقدس ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کوئی مقدس ترین شخصیت کے ساتھ بھی بیٹھے وہ مقدس نہیں بنتا۔
مقدس تب بنتا ہے جب اس شخصیت سے علم حاصل کرے. اگر علم حاصل نہ کیا تو پھر کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. ایک آسان مثال دوں، آپ ایک یونیورسٹی میں ایک انسان کا داخلہ کروائیے بیچلر میں، اور جس دن آپ نے اپنے بچے کا داخلہ کروایا اسی دن یونیورسٹی میں گدھے کا بھی داخلہ کروائیں، جا کے صحن میں باندھ دیں یونیورسٹی کے. 4 سال کے بعد جب انسان کا بچہ نکلے گا تو انجینئر بن کے نکلے گا، آئی ٹی اسپیشلسٹ بن کے نکلے گا، لیکن 4 سال کے بعد گدھا ہی رہے گا، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اس کو بڑے سے بڑے آیت اللہ کے ساتھ بٹھا دو، گدھا پھر بھی کیا رہتا ہے؟ گدھا رہتا ہے. اب گدھا آیت اللہ کے ساتھ بیٹھ کے گدھا رہے تو عیب نہیں، پر انسان آیت اللہ کے ساتھ رہ کر آخر میں پھر بھی گدھا رہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو نبیوں کے ساتھ رہے پر علم حاصل نہ کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کے ساتھ رہے سلمان بن کے باہر نکلے، بے زر تھے ابو ذر بن کے باہر نکلے، کچھ حبیب بن کے حسین ابن علی کی صحبت میں. تو زہیر نے ثابت کیا کہ میں انسان ہوں، حور نے ثابت کیا کہ میں انسان ہوں، اور شمر نے ثابت کیا کہ میں گدھے اور جانور سے بدتر ہوں، کیونکہ صلاحیت ہدایت تھی پر صلاحیت نہیں پائی. یہاں وہ آئیڈیالوجی نکلتی ہے کہ مثلا بھائی کسی نے عجیب ہے یہ آئیڈیالوجی، عجیب ہے، اور پوری امت مسلم اس آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے. جناب مختار کس قبیلے سے تھے؟ ثقفی. اہل سنت کی یہاں ہے کہ پورا قبیلے یہ بنی ثقیف صحابی ہے، کیونکہ نبی جب آخری حج پہ گئے تو اس قبیلے کا جو 4 سال کا بچہ بھی تھا وہ بھی حج پہ گیا. سب نے کہا نبی کا آخری حج ہے تو عورتیں مرد سارے بچہ گیا. تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ مثلاً صاحب گئے تھے اور 4 سال کے تھے، اور نبی نے جب خطبہ دیا ہوگا یا حج پہ گئے ہوں گے تو اس بچے نے رسول کو دیکھا ہوگا، تو یہ بھی کیا بنا؟ صحابی بنا. اب اس بچے کا بھی احترام کیا بنا؟ واجب بنا، کیونکہ اس نے صرف اور صرف کیا کیا تھا؟ رسول کو دیکھا تھا. ہماری آئیڈیالوجی یہ نہیں ہے کہ دیکھا تھا تو محترم ہے، ہمارا یہ ہے اس نے رسول سے علم حاصل کیا، اور صرف علم حاصل نہیں کیا، اس علم پر عمل کیا، تب جا کے یہ کیا بنتا ہے؟ محترم بنتا ہے. اس طرح تو شمر نے بھی حسین کو دیکھا، محترم نہ بنا. ابن سعد نے بھی حسین کو دیکھا، محترم نہ بنا. وہ 1400 سال پہلے حسین کو دیکھ کر بھی ملعون بنا، اور آج کا مومن 1400 سال کے بعد فرش عزا پہ بیٹھ کر بھی صاحب رحمت بنا. کسی کو دیکھنا کمال نہیں ہوتا، یہ اتنی الوجیکل بات ہے، جبکہ قرآن نے بار بار کہا. یہ چھوٹی سی صورت ہے، کبھی بھی کسی اپنے بھائی اہل سنت کے ساتھ بیٹھیں تو آسان سی چیزیں یاد کر لیا کریں جو عقل کے ساتھ میچ بھی کریں اور اگلا بندہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اچھا، پورے زمانے کی قسم ہے یا زمانے کے کسی حصے کی قسم ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، 5 زمانے ہو گئے نا. اور خدا کس زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ عصر. کبھی کہتا ہے والفجر تو پتہ چلا قسم پورے کی نہیں کھائی جا رہی، قسم خاص حصے کی کھائی جا رہی. تو ترجمہ اس طرح نہیں ہوگا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی. پہلے سوال ہو کہ عصر کی قسم کیوں کھائی؟ کہ کیونکہ وقت عصر وہ زمانہ ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے. ابھی ہم عصر کے وقت میں ڈھل رہے ہیں، تو ترجمہ یہ ہوگا مجھے قسم ہے اس زمانے کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے. مطلب یہ دنیا کا وقت. والعصر ان الانسان لفی خسر، بتحقیق کے سارے انسان خسارے میں ہیں. قرآن جب بھی بات کرتا ہے، یہ کمال قرآن ہے. اس طرح سے آپ تفسیر قرآن سیکھ جائیں گے، اور اسی ترتیب سے اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو بہت لذت ملے گی. قرآن پہلے مجمل بات کرتا ہے، پھر مفصل بات کرتا ہے. پہلے کہا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، تو آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا میں بھی خسارے میں ہوں. سارے انسان میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، امام بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، تابعین بھی ہیں. کیسے سارے انسان خسارے میں؟ قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں. پھر سوال کرو خود سے، پروردگارا کیا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ اللہ جواب دے گا الا الذین آمنوا، فرمان نہیں، سارے نہیں.
وہ خسارے میں نہیں جو صاحبان ایمان ہیں۔ اب بعض ہمارے مسلمان یہیں تک رک جاتے ہیں کہ مثلا ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، خسارے سے نکل گیا۔ وہ تو یہی کہتے ہیں نا، جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ یہ مسلمان بن گیا، صاحب ایمان بن گیا، تو لہذا خسارے سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے پروردگارا کیا صرف ایمان لانا کافی تھا؟ میں صرف کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو میں خسارے سے نکل گیا؟ اسپیشلی آپ کی کنٹریز میں خدا نخواستہ کسی کی بچی کو کسی انگریز پہ دل آ گیا اور کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو مولانا نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہ نہیں مولانا، کلمہ پڑھے گا، ایسے تھوڑی نکاح ہوگا۔ تو کسی الیگزینڈر صاحب کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مولانا نے کہا نکاح پڑھا پڑھو، کلمہ پڑھا لیا۔ قرآن کہتا نہیں ساری چیزیں ہوں، صرف یہ نہیں کہ الا الذین آمنوا کہا تو کلمہ تو ابو سفیان نے بھی پڑھا تھا، کلمہ تو کئی مکے والوں نے بھی پڑھا تھا، تو پھر تم شیعہ مانتے کیوں نہیں؟ تو اگر اس کے کلمے کو مانو تو پھر یہاں والوں کے بھی کلمے کو ماننا شروع کر دو کہ الا الذین آمنوا کا صرف ایمان نہیں، وعملوا الصالحات، ایمان لایا ہے تو عمل صالح بھی کرے۔ یہ نہیں کہ لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے اب نکاح کے لیے صرف کلمہ پڑھا دے، لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے صرف نکاح کے لیے کلمہ پڑھا دے۔ ہماری بڑی بڑی بزنس کمیونٹیز، بیٹوں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر لی، لڑکیوں نے ہندو لڑکوں سے شادیاں کر لی، صرف مولوی صاحب کو کہا کلمہ پڑھ لیا ہے، کہ صرف کلمہ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کلمہ پڑھا ہے تو ساتھ میں عمل صالح بھی انجام دے۔ اب پروردگارہ کلمہ بھی پڑھ لیا، عمل صالح بھی انجام دے دیا، یہ دو صورتیں بڑی آسان ہیں، کلمہ بھی پڑھ دیا، عمل صالح بھی انجام دے دیا، کیا خسارے سے نکل گئے؟ تو ابن ملجم نے کلمہ بھی پڑھا، نمازی بھی تھا، خوارج نے کلمہ بھی پڑھا، حافظ قرآن بھی تھے، ابن سعد نے کلمہ بھی پڑھا، نماز جماعت میں پیش امام بھی تھا، شمر نے کلمہ بھی پڑھا، 17 کے قریب حج و عمرے بھی کیے، تو کیا صرف کلمہ اور عمل کافی ہے؟ فرمایا نہیں، تیسری منزل بڑی مشکل ہے، صرف نمازی نہیں بننا، صرف حاجی نہیں بننا۔ آج پوری امت حاجی بنی ہوئی ہے، آج پوری امت نمازی بنی ہوئی ہے، آج سارے کے سارے مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہے۔ فرمایا نہیں، یہ دو صفت ابتدائی صفت ہے، لیکن تیسری صفت اس کا لازم ملزوم ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، نماز تو پڑھ رہے ہو، صاحب ایمان تو ہو، لیکن یہ بتاؤ کس کی صف میں کھڑے ہو؟ میدان حق میں کھڑے ہو یا میدان باطل میں کھڑے ہو؟ کتنا بھی تیرا مقام بڑا ہو جائے، تو زبیر ہے، علی کی پھپھی کا بیٹا ہے، کزن ہے امیر المومنین کا، جس کو رسول نے لقب دیا اس کی تلوار سیف الاسلام ہے، جس تلوار نے اسلام کی خدمت میں اتنی جنگیں کی، آج زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، لیکن سوال ہے تو حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے؟ یہ ہر زمانے میں جنگ حق و باطل ہے کہ کھڑے کہاں ہو۔ فیصلہ تو کرنا ہے کہ نبی کی بیٹی حق کے ساتھ تھی یا باغ فتح چھیننے والے حق کے ساتھ تھے۔ امت نے اتنا آسان کر دیا کہ یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، یہ کوئی پلورلزم ہے کہ یہ بھی حق ہے اور وہ بھی حق ہے؟ حق ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ منبر سے بہت کم اس کی تشریح دی جاتی ہے، میں نے کئی بار دی ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال تو آنا چاہیے، اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ حدیثوں میں سوچتے نہیں، سوال آنا چاہیے نا۔ پہلے کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پھر کہا یہ نہ دیکھو حق کہاں جا رہا ہے، تو کیا حق علی سے جدا ہو سکتا ہے؟ پھر کیوں کہا؟ جب کہا کہ معیت ہے نا، دونوں ساتھ ہیں، پھر یہ خدشہ کیوں ظاہر کیا کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب کبھی ایسا زمانہ آئے گا کہ حق ادھر جائے گا، علی ادھر جائے گا۔ اب سوال ہے یہ جو حق نما حق ہے جب ادھر جائے گا تو اس کی شناخت تو مجھے ہونی چاہیے نا۔ اس زمانے کے مسلمان کس کو حق سمجھتے تھے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
دیکھو ایک ہے امتی، ایک ہے خواص. رسول اور اصحاب رسول یہ خواص ہیں. ایک ہے امت، دا نیشن. امت کس کا احترام کر رہی ہے؟ رسول کا اور اصحاب رسول کا. ظاہر دیکھ رہے جنگوں میں ساتھ ہیں، بیٹیاں دی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، رسول کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، رسول بھی ان کے ساتھ ہیں، جگہ جگہ رسول کے ساتھ ہیں. کسی کو کسی لشکر کا سردار بناتے ہیں، کسی کو پیغام دیتے ہیں جا کے ان قوموں سے جا کے باتیں کرو. اب امت کے ذہن میں رسول بھی حق ہیں اور رسول کے جتنے لوگ ساتھ ہیں، مددگار ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ حق ہیں. نبی کے گھر میں ازواج ہیں، حق ہیں. نبی کے صحاب ہیں، حق ہیں. اب رسول خدا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک لیڈر جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی باقیات کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ حق. ازواج ہیں، اصحاب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو فیصلوں میں، جو جنگوں میں، جو لیڈرشپ میں، جو رہبریت میں رسول خدا کے ساتھ تھے، پوری امت انہیں کیا سمجھ رہی ہے؟ حق سمجھ رہی ہے. معاملہ کہاں پیش آیا کہ رسول کے جانے کے بعد یہ جو سارے حق ایک دوسرے کے ساتھ تھے، رسول کے جانے کے بعد یہ حق آپس میں لڑ پڑے کہ نبی کی زوجہ حق، نبی کا داماد حق. جنگ جمل میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نبی کا صحاب حق، امیر شام مثلا صحابی، علی میں بھی طالب بھی صحابی، عمار بھی صحابی، عمرو عاص بھی صحابی، ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. اب بیچارہ امت والا کنفیوز ہو گیا، وہ کیونکہ سب کو حق سمجھ رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپس میں لڑ پڑے. تو کچھ نے کہا بھائی ہمارا نہیں جائے، ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کنفیوز ہے، سمجھ نہیں آ رہا. کچھ نے کہا نہیں، ہمیں لگتے ہیں کہ علی رائٹ پر ہیں. کچھ نے کہا نہیں، نبی کی زوجہ رائٹ پر ہیں. کچھ نے کہا نہیں، امیر شام رائٹ پر ہے. کچھ نے کہا نہیں، علی بن ابی طالب رائٹ پر ہیں، حق پر ہیں. تو کچھ ادھر گئے، کچھ ادھر گئے. یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ جسے تو حق سمجھ رہا ہے یہ نہ دیکھنا تمہارا تصوراتی حق کہاں جا رہا ہے. یہ تمہاری نظر علی پر ہونی چاہیے. جہاں جہاں علی جاتا ہے حقیقت میں حق وہیں جاتا ہے. آج قرآن کی آیتیں پڑھنے والے بہت ملیں گے، آج سر پہ امامے رکھنے والے بہت ملیں گے، آج نام حسین بولنے والے بہت ملیں گے، لیکن کوئی ایک ہوگا جو نماد حق ہوگا. تم نے اس کو پہچاننا ہے. جہاں وہ کھڑا ہے سمجھو وہیں پر کیا کھڑا ہے؟ حق کھڑا ہے. اسے کہتے ہیں مؤمن صاحب بصیرت. جن کے اندر بصیرت تھی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا صاحب ایمان ہو، وعملوا الصالحات صاحب عمل ہو، وتواصوا بالحق حق کا ساتھ دے. لیکن چوتھی صفت بڑی عجیب ہے کہ راہ حق پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا جب تک وتواصوا بالصبر نہ ہو. صبر کی منزل چاہیے حق کے دامن کو تھامنے کے لیے. صبر علی ہونا چاہیے، صبر زہرا ہونا چاہیے، صبر حسین ابن علی ہونا چاہیے کہ جوان بیٹے کے سینے میں تیر لگے حسین صبر کرے، علی اصغر کے گلے میں تیر لگے حسین صبر کریں. کہ مولا حسن فرماتے ہیں کہ جب بی بی کے اوپر دروازہ گرایا گیا اور امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، کہتے ہیں جب یہ علی کو لے کر جا رہے تھے تو امیر المؤمنین کے دامن کو سیدہ زہرا نے تھاما اور کسی لعین غلاف شمشیر سے بی بی زہرا کے بازو پہ مارا. جب مارا تو فضا کہتی ہیں جب دیکھا نا سیدہ نے کہ علی کو لے کر جا رہے ہیں اور ہاتھوں میں رسیاں، کہتے ہیں اسی زخمی حالت میں سیدہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. کہتے ہیں امیر المؤمنین نے جیسے بی بی کے ہاتھوں کو دیکھا فوراً آواز دی، نبی کی بیٹی بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا، کیونکہ آپ کے بابا کی وصیت ہے کہ علی صبر کرنا، آپ بھی صبر کریں، کیونکہ بد دعا کریں گے اس امت کا ایک فرد باقی نہیں رہے گا. وہی ابا عبداللہ الحسین جب علی اصغر کا خون ہاتھوں میں آیا، کہتے ہیں پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا حسین بارش کا قطرہ نہیں بہے گا، زمین نے کہا حسین اناج کا دانہ نہیں ہوگے گا. وہ پورا خون حسین نے اپنے ریش مبارک پہ لگا دیا. میرے عزیز یہ راہ صبر کی راہ ہے، یہاں لاشیں اٹھانا پڑتی ہیں. آج حق شناس بنو کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں.
اور سلام کرے ان ہستیوں کو جن کے صبر کی بدولت آج ہماری نسلوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین سب مل کے سلام علی الحسین وعلی میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، فریاد کر کے کہا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو تھا، اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے، نما زہرا نے چکیاں بیس بیس کے پارا تھا، یہ نہیں ابن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں کی آواز سنی، عزیزوں شہداء میں کئی شہیدوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، کچھ پسلیاں مدینے میں توڑی گئی، کچھ پسلیاں کربلا میں توڑی گئی، لیکن کربلا کا ایک شہید ہے جس کی شفاعت جناب زہرا سے مانی جاتی ہے، دو شہید ہیں جن کی پسلیاں کربلا میں توڑی گئی، ایک آپ نے سنا امام حسین، دوسرا شہید عمر 14 برس، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، حسن کا یتیم قاسم، کسی نے پوچھا پسلیاں تو امام حسین کی بھی ٹوٹی، لیکن قاسم کی شفاعت بیوی زہرا سے کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ شفاعت کا کیسی شفاعت، کہاں مولا حسین کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن حسین شہید ہو چکے تھے، اس کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن قاسم ابھی زندہ تھا، دائیں طرف کے نیزے
بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف گلے دائیں طرف چلے گئے۔ زہرا بھی زندہ تھے، ظالم نے آگ بھرا، دروازہ گرایا۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ بچپن میں کسی بچے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ بلاخص بیٹے اپنے ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اسما کہتی ہیں غسل دیا، کفن دیا، کہ اب بچوں سے کہو اماں سے خدا غافل کرے، جنازہ گھر کے صحن میں رکھا۔ کہتی ہیں بچے قمیصوں کو دانتوں میں جکڑے زاروں کا دار ہوئے تھے، کا بچوں آخری بار اماں سے خدا غافل کرو۔ یہاں حسن دوڑے دوڑے آگے بڑھے، اللہ کے چہرے کے بھروسے زینب آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئی، ام کلثوم آگے بڑھی، اماں کے قدموں سے لپٹ گئی۔ لیکن فضا کہتی ہے کہ چھوٹا بچہ سر کو گھٹنے میں کہنے لگی حسین کیا ماں سے خدا حافظ نہیں کرو گے؟ رو کر کہنے لگے اماں پھر جب تک اماں نہیں بلائیں گے میں حسین نہیں جاؤں گا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ بندے قسم کھلے، زخمی بازو اٹھے، آواز آئی آجا میرے حسین، آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے تین دل کے پیاس حسین۔ بچے دوڑے دوڑے ماں سے لپٹ گئے، عرش الہی پہ قرآن بپا ہوا، جبرائیل نازل ہوئے، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، مولا دوڑے دوڑے آگے بڑھے، زینب کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا، کبھی سر کا بھروسہ کبھی رخسار کو پیار کرتے تھے۔ میں کہوں ہائے امام حسین آپ کی یتیم جب یتیم ہوئے بابا نے سینے سے لگا، لیکن ہائے کربلا کربلا ایک 4 سالہ بچے ہیں جب یتیم ہوئے کسی نے سینے سے نہیں لگایا، کبھی شیر کے تماچے کبھی ظالم کے تاج، ماتم حسین